قیامت کے تعلق سے ایک فرمان اللہ تعالیٰ کا جس کو پڑھ کر سلف صالحین رویا کرتے تھے. محمد بن منکدر علماء تابعین میں سے بڑے عالم اور زاہد متقی اور محدث تھے، چوٹی کے محدث. ان کی حدیث صحیح بخاری میں موجود. ایک دن رونے بیٹھ گئے، رو رہے ہیں، چپ نہیں ہو رہے. لوگوں نے کہا ابو حازم کو بلا. ابو حازم بڑے ایک عالم اور زاہد، انہیں بلا، انہیں سمجھائیں، یہ ان سے بات کریں. ابو حازم آ گئے. کیوں رو رہے؟ کہا قرآن کی ایک آیت سامنے آ گئی، اس کا معنی یاد کر کے رو. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جن کی بندوں کو توقع نہیں ہوگی. بندے بظاہر نیکیاں لے کر جا رہے ہیں اور اللہ ان کو برباد کر دے گا، توقع نہیں ہوگی. دونوں رو پڑے. ابو حازم بھی رو رہے ہیں اور ابن منکدر بھی رو رہے ہیں. ایک عرصہ تک روتے. یہ فرمان کتنا ہولناک کہ ایسے فیصلے صادر ہوں گے جن کی بندوں کو توقع نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ نیکیاں لے کر جا رہا ہے، بے تحاشا نیکی، ساری برباد ہوگی. کیوں؟ شرک تھا. کیوں؟ ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھی، سب برباد. بھی اسباب ہیں، ان پر غور کرنا ضروری. اسی سے ملتا جلتا وہ شخص ہے جس کے دو چہرے، ایک خلوت کا ایک جلوت کا. لوگوں کے سامنے آئے تو پارسا بن کر بڑا متقی سر جھکائے بیٹھے، اور خلوت میں اللہ کی ایک ایک حد کو چن چن کر پامال کر، جس گناہ کا موقع ملے کرے. فرمایا کہ ان اناس من امتی یہدون یوم القیامہ باعمالہم کامثال جبال تہامہ. کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن آئیں گے نیکیاں لے کے. وہ نیکیاں کتنی بڑی ہوں گی؟ جیسے تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ. کوہ مری آپ چلے جائیں کبھی، ایک پہاڑ پھر دوسرا پھر تیسرا، چوٹیاں تا حد نگاہ آپ کو نظر آئیں گی. اس طرح ان کے اعمال، ان کی نیکیاں ہوں گی پہاڑی سلسلے کی طرح. ایک چوٹی پھر دوسری پھر تیسری، چوٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ سارے ان کے اعمال ہیں جو قیامت کے دن لائیں گے. لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکیر دے گا اور ضائع کر دے گا. جن اعمال کا حجم پہاڑوں جیسا تھا، چوٹیاں پہاڑوں کی، وہ اعمال ذرے بن کر بکھر گئے، کوئی کام نہ ہے. یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے پارسائی کا ڈھونگرے چلتے، لیکن کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا. اور جب خلوت میں ہوتے، علیحدہ ہوتے، تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے، جس گناہ کا موقع ہوتا کر جاتے. دنیا کو دکھانے کے لیے پارسائی کا روپ، اور تنہائی میں رب تعالیٰ کو دکھانے کے لیے گندا روپ. ابن قیم فرماتے ہیں یا من جعلت اللہ احمد الناظرین الیک. بندے افسوس ہے، تجھے جو بھی دیکھ رہا ہے، کبھی باپ دیکھتا، کبھی دادا دیکھتا، پڑوسی دیکھ رہا، محلے دار دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، تم نے سب سے گھٹیا اللہ کو سمجھا. لوگ دیکھ رہے ہیں تو پارسا بنے ہوئے، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہے تو گناہ کرتے ہو. مانو سارے دیکھنے والوں میں تم نے سب سے کم تر اور گھٹیا اللہ کو سمجھا. تو ایسے انسان کی نیکیاں کام آئیں گی؟ پہاڑ جیسے اعمال ذرے بن کر بکھر جائیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جس کی ان کو توقع نہیں ہے. یہ خلاف توقع ہے. وہ تو خوش ہیں، ڈھیروں اعمال، چوٹیاں کھڑی ہیں پہاڑوں، مگر سارے بکھر گئے، ذرے بن کر ضائع ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ اس کے دو روپ تھے، ایک خلوت کا روپ اور ایک جلوت کا روپ. لوگوں کو دکھانے کا روپ اور تھا،
اللہ کو دکھانے کا روپ اور تھا۔ وہ انسان متقی ہے حقیقی، جس کی خلوت اور جلوت یکساں، جیسا لوگوں کے سامنے ہو ویسا خلوت میں ہو، جیسا بازار میں ہو ویسا گھر میں ہو، ایک اس کی خلوت اور جلوت۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔